غلام بنتا ہے اور گردن اٹھا کے جینے والا گردن کٹ بھی جائے تو اس کی نسل سے سردار جنم لیتا ہے۔ آج ہمیں سرداروں کو جنم دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جس نے ہمارے نمازیوں سے پر لات مارا اس سے بدلہ لوگے کی نہیں لوگے؟ تو اس کا ساتھ دینے والوں کو اپنے بستی میں داخل ہونے مت دو۔ دو تین چیزیں کہوں گا میں۔ اس وقت ملک کی جو فضا ہے، حکومت جس کی بنے گی غیب کو پتا ہے، لیکن مودی کے لوگوں کا نشانہ ہے کہ ہم 400 پار لے کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دستور کا جو سیکولر ڈھانچہ ہے، دستور نے جو مسلمانوں کو حقوق دیے ہیں، کچھ اسٹیٹ میں جو مسلمانوں کو 4% 5% ریزرویشن ملا ہوا ہے، یہ اپنی تعداد 2/3 لا کر اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ملک کی آزادی گردن کٹا کر ہمارے بزرگوں نے لی تھی، اور اس کا سب سے بڑا انعام ہمارا دستور تھا، اور آج اگر اس سنویدھان کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف اٹھو گے کہ نہیں اٹھو گے؟ آج حمایت کی لڑائی، بیرسٹر اویسی کی لڑائی اور اختر الایمان کی قربانی اسی لیے ہے۔ ابھی میرے 4 ساتھی بھاگ گئے، وقت ان کے ساتھ انصاف کرے گا، لیکن نتیش جی نے مجھے کہا راجد اچھا لگے یا جدیو، آج آئیے منتری بنیے، کام کرائیے۔ اختر الایمان کے پاؤں نہیں ٹکرانا ہے۔ کانگریسیوں نے کہا میرا ٹکٹ لے لیجئے، 2019 میں کہا میرا ٹکٹ لے کے لڑیے۔ احمد پٹیل صاحب نے میرے دوستوں کو بھیجا، میرے بھائی اختر الایمان کے پاؤں نہیں ٹکرائے۔ کئی مواقع آئے ان لوگوں نے، لیکن اختر الایمان کو یہ ضد کیوں ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ کچھ وصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، یہی فی زمانہ شہادت کے اسباب تھے۔ وہ مقدس خواب کیا ہے؟ وہ مقدس خواب یہ ہے کہ آج اس ملک میں ذات پر آدھارت راجنیتی، یادو 14% اپنا لیڈر بنا لیا، 3% ماجھی نے اپنی پارٹی بنا لی، 2% ملاحوں نے اپنی پارٹی بنا لی، 6% کوئری گریوں نے اپنی پارٹی بنا لی۔ اے غیور مسلمانوں اور دلتوں، آپ کی کوئی پارٹی نہیں۔ میں اس لیے موزیر نہیں بنا کہ میں وہ جلی ہوئی اینٹ ہوں، میں بنیاد بنوں گا، کرائے کے محل میں نہیں، چھوٹی سی جھوپڑی اپنی الگ خریدوں گا۔ آج وہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ قربانی دی ہے اور کشن گنج کو اس مقام پہ لایا ہے کہ ایک اگر ٹکٹ کے خاطر کشن گنج کے نہ جانے کتنے لوگ دلی اور پٹنہ کی درباری کر رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے بیرسٹر اسدالدین اویسی کی سیاسی حکمت عملی، آپ سبوں کا سپورٹ اور اختر الایمان کی قربانی نے آج کشن گنج کو یہاں پہنچا دیا ہے کہ کشن گنج کے بیٹے کے پاس پورے بہار کے لوگ آ کر ایک الگ ٹکٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس طاقت کو سمجھو۔ دیکھو جسم کتنا توانا ہو، اگر گردن نہیں ہے تو وہ لاش ہے۔ جس جسم میں گردن نہیں وہ لاش ہے۔ جس بستی کا کوئی سردار نہیں وہ بستی برباد ہے، اور جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں وہ قوم بھی مانند لاش ہے۔ کل تک دلی کی سلطنت ہماری تھی، لال قلعہ پر پرندہ بھی اڑتے ہوئے گھبراتا تھا۔ آج دلی کی سڑکوں میں نماز کی حالت میں لات مارے جا رہے ہیں۔ آؤ ایک سیاسی جماعت کو کھڑی کرو، یہ اسی کا نام ہے۔ ہم وزیر بننے کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنی قوم کو اپنی لیڈرشپ دینے کے لیے آئے ہیں۔ مجھ کو جو ساتھ دیا ہے لوگوں نے، میں کوچا دھم میں الیکشن لڑا، بادلوں کے لوگوں نے جا کے ساتھ دیا۔ میں امور میں الیکشن لڑا، بادلوں نے کوچا دھم کے لوگوں نے ساتھ دیا۔ لوگوں، آپ کی اتنی قربانیاں میرے ساتھ ہیں، میری نسلیں بھی آپ کے اس حسن سلوک اور آپ کے اس خلوص کا بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بھی وہ کام کیا ہے، کہ میں وہ کام کر رہا ہوں کہ 70-75 سالوں کے بعد سب سے پہلے اگر مسلم قیادت داخل ہوتی ہے پٹنے کے اسمبلی میں تو وہ سیمانچل کا بیٹا اختر الایمان کے ہمارے ساتھ پٹنے کی گھروں دیوار کو آج خوف ہے۔ آج لالو سوتا ہے تو دل دھڑکتا ہے، مسلمان میری غلامی سے نکل گیا۔ نتیش کا دل دھڑکتا ہے کہ مسلمان میری غلامی سے نکل گیا۔ کانگریس بیچاری رات کو اٹھ کے روتی ہے کہ مسلمان میرا غلام نہیں رہا۔ اویسی نے کیسی آزادی دی ہے کہ پورے ہندوستان میں مسلمان آج تخت و تاج کی نہیں اپنے قیادت کی لڑائی لڑ رہا ہے۔
कहते हैं विकास विकास, कोचारन में जाके देखो कंकर पत्थर चीख चीख कर कह रही है कि अख्तर इमाम के जमाने में जितने पुल बने, जितनी सड़कें बनी, जितने बिजली की स्कीम मंजूर हुए, आज तक सरकारी एमएलए नहीं कर सका। लेकिन हाँ, एक चीज का विकास में नहीं कर सकता और अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ कि अख्तर ईमान के बदकिस्मती का दिन होगा जिस दिन कोई दलाल उसकी तारीफ करे। जिस तरह से सूरज निकलता है तो चमगादड़ अंधा हो जाता है, अख्तर ईमान जहाँ खड़ा होता है दलाल वहाँ परेशान हो जाता है। इन दलालों के खिलाफ हक की लड़ाई लड़ी है। इसी वजह से ये दलाल लोग आज तीर लेकर आए हैं। तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का ही भूल है। इसलिए आप इस पर फरेब मत आइए, ये धोखेबाज है। ये कुछ लोग कहते हैं तरक्की हो गई तरक्की। ए मेरे भाइयों, याद है नवाज़ रसूल ने शहादत दी थी, किस बुनियाद पर? नमाज के क़याम के लिए नहीं, रोज़ा की फर्जियत के लिए नहीं, तख्त के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम ने जो मेयार सियासत बताई कि पहले एतमाद हासिल करो तब खिलाफत, और पहले खिलाफत बाद को एतमाद नहीं। वसूल सीखने के खातिर नवाज़ रसूल ने अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन जालिम के हाथ में, गैर वसूली लोगों के हाथ में हाथ डालना गवारा नहीं किया। हम भी गुलाम रसूल हैं, हमको भी यह हज करना पड़ेगा कि जो लोग इस्लाम दुश्मन की ताकत में जाकर हीरे जवान